بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مسئلہ نمبر 80، روزے کی حالت میں کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ فقہائے متقدمین کے قول کے مطابق کان میں ڈالی ہوئی چیز کے لیے دماغ تک پہنچنے کے لیے گزرگاہ موجود ہے، مگر جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ کان اور دماغ کے درمیان کوئی گزرگاہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بحالت روزہ کان میں دوا ڈالنے سے احتیاط برتی جائے۔ فقہائے متقدمین یعنی پہلے زمانے کے جو مفتی صاحب لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں کی فقہ اور تھیوری کے حساب سے کان سے دماغ تک دوا پہنچتی تھی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ابھی جدید سائنس کا کہنا یہ ہے کہ کان کی دوا دماغ تک نہیں پہنچتی، پھر بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا کان میں دوا ڈالنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ناک میں ڈالنے میں سے ٹوٹتا، البتہ آنکھ میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 81، روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ ناک میں کسی شے کے معدے تک پہنچنے کی گزرگاہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے بحالت روزہ استنشاق میں مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے پرہیز کیا جائے۔ استنشاق بولے تو پانی نہانے کے ٹائم پہ، وضو کرنے کے ٹائم پہ ناک میں جو پانی ہم ڈالتے ہیں اس کو استنشاق بولتے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے پانی ڈالنا ہے غسل کے موقع پر، لیکن روزے کی حالت میں اس کو بھی احتیاط سے ہی ڈالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک میں کھینچتے کھینچتے سر پہ دماغ پہ چڑھ جائے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 82، روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اس دوا کا اثر قلب کے اندر محسوس ہو، کیونکہ آنکھ، دماغ اور معدے کے درمیان کوئی گزرگاہ نہیں ہے کہ آنکھوں کے راستے سے دوا دماغ کے معدے میں پہنچ جائے۔ مسئلہ واضح ہے۔ مسئلہ نمبر 83، بحالت روزہ جائفہ اور عامہ یعنی سر اور پیٹ کا ایسا زخم جو بہت گہرا اور اندر تک پہنچا ہوا ہو کے علاوہ زخم پر مرہم لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہو۔ جائفہ بولے تو پیٹ میں، عامہ بولے تو سر میں، اتنا گہرا زخم ہے کہ سر کے زخم میں اگر آپ دوا ڈالو تو سیدھا دماغ میں چلے جا رہی، پیٹ میں اتنا گہرا زخم ہے کہ پیٹ کے زخم میں دوا ڈالو تو سیدھا پیٹ میں پہنچ جا رہی، تو ایسے اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا اسی زخم پر مرہم لگانے سے۔ نارمل ہاتھ پہ برچی آئی، پیر پہ برچی آئی، ہاتھ موچ کھایا، پیر موچ کھایا، یہاں تک کہ ہڈی فریکچر ہوئی تو اس کو دوا ڈالے، دوا لگے، پلاسٹر کرے، تو ان سب ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 84، اگر کوئی روزے دار شخص تیراکی سیکھنے کے لیے ندی میں اترا اور ندی میں تیرتے ہوئے پانی اس کے حلق میں چلا گیا تو اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ پہلے ہوتا تھا ایسا، بارش کے فوری بعد سردیوں کے رمضان ہوا تو ڈوریاں بھری ہوئی رہتی، تو ہمارے بہت سارے نوجوان بچے وغیرہ ڈوریوں میں تیرنے کے لیے جاتے، یہ تالاب میں تیرنے کے لیے جائے، نہر میں تیرنے کے لیے جائے، تیرنے کے لیے چھلانگ لگائے، اندر چلے گئے، ڈھائی مارے، وہ ڈھائی مارتے ہوئے پانی جو ہے ناک میں گیا، ناک سے اندر گیا، حلق میں گیا، حلق سے اندر میں گیا، تو اس ساری صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 85، اگر روزے دار کسی حوض تالاب میں غوطہ لگائے اور پانی کان میں داخل ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے، وہی کان سے دماغ تک پہنچ جاتا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا۔ جی اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے میں چل جی جی اچھا، آپ کا سوال یہ
عموماً آج کل قرآن کریم تلاوت ذکر یا کوئی صدقہ وغیرہ کر کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے، اور ایصال ثواب کرنے میں بھی بخشنے کا جو نام ہم اپنے اندر رواج چلا کے رسم چلا کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نیت کر کے اپنے والد کے نام سے 5-10 روپے دے دیے، اسی وقت ان کو ثواب پہنچ گیا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص یا مکمل قرآن مقدس کی تلاوت یا یاسین کی تلاوت یا کوئی اور بھی نیک کام اپنے مرحومین کے نام سے کرتے ہوئے دل میں نیت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا۔ ہمارے دل کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب وہ بکشنا، لفظوں میں بولنا، وہ ساری چیزیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ ہمارے بزرگان دین کا جو طریقہ کار ہے، دعا کرتے ہیں تو اللہ ہم نے جو تلاوت کی ہے اس میں جو غلطی ہوگی اس کو معاف فرما، جو صحیح ہے اس کو قبول فرما۔ اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، تمام انبیاء کو، بزرگان دین کو، خصوصاً ہمارے مرحومین کو پہنچا دے۔ اس طریقے سے بول سکتے ہیں، بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ ضروری سمجھنا شکر، اگربتی، اون لا کے فاتحہ دلا کچھ بخشنا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ سوال آپ نے ہے نا جی؟ اچھا، صدقۃ الفطر کب دینا اور کتنا دینا، اور سوال ایک یہ بھی ہے کہ واجب کب ہوتا۔ ٹھیک ہے، 3 سوال ہیں۔ نمبر 1، صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا۔ نمبر 2، اس کو ادا کب کرنا۔ نمبر 3، فطرے میں کیا دینا۔ ٹھیک ہے، 3 سوال۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا۔ صدقۃ الفطر عید کے دن کا سورج طلوع ہونے کے بعد واجب ہوتا۔ صدقۃ الفطر عید کے دن کا سورج طلوع ہونے کے بعد واجب ہوتا۔ اب کب دینا؟ صدقۃ الفطر میں فقہا نے اور شریعت مطہرہ نے دینے والوں کو رخصت اور اجازت دی ہے پہلے دینے کی، واجب ہونے سے پہلے بھی دیے تو ادا ہو جاتا۔ واجب ہو رہا عید کے دن، اب عید کے دن آپ لے جا کے فطرے کا سامان دیں یا پیسے دیں تو وہ غریب کے لیے دشواری ہوگی۔ فطرے کا مقصد کیا ہے کہ غریب بھائی ہمارے جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، انہوں اپنے بلبوتے پر خود کی روزمرہ کی زندگی کی مشکل سے گزر رہی، تو عید کی خوشیاں، عید کے کپڑے، عید کی شاپنگ، عید کا سامان، شیر خرمے کا سامان اور دیگر اپنے ضروریات عید کی جو ہوتی ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً جو میٹھی چیزیں بنتی تھی، گیہوں، جو، کھجور اور کشمش سے بنتی تھی، تو غریبوں کو دیے تو غریب لوگ وہ لے کے اپنی عید بنا لیتے تھے۔ لیکن اس زمانے کی عید تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، پہلے سے ہٹ کے۔ اس زمانے کی عید میں نئے کپڑوں کا اہتمام ہے، شاپنگ کا اہتمام ہے، شیر خرمے کا ایک الگ نظام ہے، تو یہ سارے چیزوں کی وجہ سے غریب کو تیاری کرنے کے لیے ہم ان دنوں میں ہی شب قدر سے پہلے اگر اپنا فطرہ نکال کر دے دیں تو بھی ادا ہو جائے گا۔ البتہ اس سے اور ثواب زیادہ ملے گا، فائدہ غریب کو زیادہ۔ انفع للفقراء، فقہ ایک قاعدہ ہے کہ ہم صدقہ دینے میں، خیرات دینے میں، فطرہ دینے میں، کون سی بھی نیکی کرنے میں ہم اپنا فائدہ نہ سوچیں، ہم کس کا فائدہ سوچیں؟ غریبوں کا، فقیروں کا۔ تو اس چیز کو اختیار کریں جو فقراء کے حق میں زیادہ نفع بخش ہو۔ انفع للفقراء اسی کو کہتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے ہم اپنا فطرہ وقت سے پہلے، واجب ہونے سے پہلے بھی دیے تو ادا ہو جائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ فطرے میں کیا دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے۔ عموماً ہمارے پاس ایک رسم، ایک رواج بہت دنوں سے چلا ہے، وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے اور ایک حد تک اس میں غریبوں کو بہت نقصان ہے۔ یہ ہم 100 روپے، 125 روپے، 150 روپے جو بول کے چھوڑتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مڈل کلاس کے ہیں، جو کون سے ہیں؟ مڈل کلاس، جن کے پاس۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ فطرہ کس پر واجب ہوگا، میں اس کو بعد میں صاف کروں گا، پہلے تو اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ یہ جو مسئلہ چلا، تو مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں، صاحب نصاب ہے فطرے کے اعتبار سے، صاحب نصاب ہے فطرے کے اعتبار سے، اس سے زیادہ ان کے پاس گنجائش نہیں، خود کی عید بھی خود اپنے آپ تھوڑا سا کوشش کر کے ہاتھ پیر مار کے کر رہے ہیں اور تھوڑا بہت اپنے پاس رکھ کے بھی ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ 100-125 کی ترتیب سے دے دیں۔ اب کچھ لوگوں کے پاس جلے تو جلتا نہیں، اتنا رہنے کے بعد میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ 100 روپے دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ 100 روپے دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا کرنا؟ کشمش کا نصاب،
کشمش کا مارکیٹ ریٹ 3.5 کلو کا آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں 700 روپے 900 روپے، اچھی ایک دم ہیوی کوالٹی کی کشمش لینے جائیں تو 1200 روپے کلو بھی. تو اس کے حساب سے اگر ہم فطرہ نکالیں تو کتنا ہوتا؟ کھجور کا لے لو، کھجور میں سکری ہے، کیمیا ہے، اجوا ہے، اور 3.5 کلو کھجور کی قیمت نکالو. اس کا اب کیمیا ہم لوگ کھا رہے افطاری میں 320 روپے کلو کی کھجور ہے. اب 320 سے 3.5 کلو کا حساب کرو. تو جن کو اللہ نے زیادہ دیا، اچھا دیا، اپنے قریب میں بھی اپنے نیئر ڈیئر کو دے، آس پاس کو دے، اپنے بہنوں کو دے، بہنیں غریب ہے، بھائی غریب ہے تو بھائی کو دے. صدقات زکات اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، اصول اور فروع کو. ایک سوال یہ ہے کہ فطرہ کس کو دینا، ایک سوال یہ ہے کہ فطرہ کس کو دینا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے اصول اور فروع کے علاوہ، اپنے اصول اور فروع کے علاوہ ہر مستحق شخص رشتے دار کو اصول فروع بولے تو باپ، اصول میں باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی، یہ اصول ہوئے اوپر تک، پردادا پھر پرنانا پھر اس کے اوپر تک، یہ رشتے کو نہیں جیسے اصول ہوئی دادی پردادی نانی پرنانی. تو انسان کے جو اصول ہیں ان کو نہیں دے سکتے. فروع بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو نہیں دے سکتے، نہ اصول کو دے سکتے نہ فروع کو دے سکتے. اس کے علاوہ جتنے بھی قریبی رشتے ہیں، سگے بھائی کو آپ اپنا فطرہ دے سکتے اور انہیں غلط بھی نہیں سمجھنا ان میرے کو فطرہ دے رہا کیا. اور آپ فطرہ دے رہی بول کے مت دو، آپ فطرہ دے رہے بول کے آپ 5-10 ہزار روپے دو، آپ کے پورے گھر کا کیلکولیشن کر کے بھائی تو عید کر رہے بول کے بولو، آپ کی نیت کے حساب سے اللہ آپ کو ثواب دیتا، آپ کا فطرہ قبول ہوتا، آپ کو دگنا ثواب ملتا. بھائی کے ساتھ رشتے داری نبھانے کا ایک، دوسرا جو ہے صدقۃ الفطر دینے کا. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے بہن کو دے سکتے، پھر بھانجوں کو دے سکتے، بھتیجوں کو دے سکتے، پھر خلیرے پپیرے تیرے ممیرے جتنے بھی، پہلے سب سے الاقرب فالاقرب، سب سے زیادہ قریبی رشتے دار اگر پریشان ہے تو اس کو دے، اس کے بعد اس سے قریب، اس کے بعد اس سے قریب. پھر اگر ہماری رشتے داری میں کوئی بھی نہیں، خاندان میں کوئی بھی نہیں، بستی میں کوئی بھی نہیں، دوسری آس پاس کے اڑوس پڑوس کے غریب بستیوں میں اس طریقے سے فطرہ دینے کا نظام بنائے. سوال یہ ہے کہ فطرہ کس پر واجب ہو، سوال یہ ہے کہ فطرہ کس پر واجب ہو. زکات جس پر واجب ہے فطرہ بھی اس پر واجب ہوتا. البتہ زکات واجب ہونے کے لیے مال کے اوپر 1 سال گزرنا شرط ہے، مال کے اوپر 1 سال گزرنا شرط ہے. فطرہ واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا، کسی کے پاس 1 تولہ سونا 31-40 ہزار روپے، 31-40 تولے چاندی ہے یا 20-25 تولے چاندی ہے تو اس کے اوپر بھی فطرہ واجب ہے. مال کی 3 قسمیں، سونا چاندی پیسہ. تو کوئی ایک چیز ہے، صرف پیسہ ہے، اگر وہ پیسہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں نہیں ہے یا 7.5 تولے چاندی کی مقدار میں نہیں تو آپ پر نہ زکات واجب ہے نہ فطرہ واجب ہے. اور دوسروں کا زکات اور فطرہ آپ لے سکتے، دوسروں کا زکات اور فطرہ آپ لے سکتے، لینے میں شرم بھی نہیں کرنا، لینے میں شرم بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت حضرت بریرہ والی ہے، تمہارے لیے صدقہ ہے میرے لیے ہدیہ اور عطیہ ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے، ہمارے کو یہ بات معلوم ہوتی تو اپنے نیئر ڈیئر کو دے. تو جس پر زکات واجب ہے اس پر فطرہ واجب ہے. زکات میں مال پر 1 سال گزرنا کنڈیشن اور شرط ہے، فطرے میں کوئی شرط نہیں. بس آپ کے پاس آج پیسہ آیا، کل عید کی صبح آئی تو آپ پر فطرہ واجب. ٹھیک ہے جی. اور کسی کو پوچھنا؟ نماز پڑھنے کے ٹائم پہ ہاف آستین کی شرٹ یا ٹی شرٹ پہننے کا حکم. نماز جو ہے ہم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس ہم جاتے تو اچھے سے اچھا لباس، اچھی سے اچھی مضافت، اپنی شکل صورت کو اچھی بنا کر جائیں. اللہ کے دربار میں اللہ کو، اللہ کے نبی کو جو لباس پسندیدہ ہے وہ لباس کے ساتھ عموماً ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا لباس نماز کے لیے الگ رکھے. اگر کوئی ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھ لیا نماز ہو جاتی، لیکن ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنے آنا ناپسندیدہ ہے. کیا ہے؟ اسی کو مکروہ بولتے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ مکروہ بولتے. اور ٹی شرٹ ایسی پہنے، پینٹ ایسی پہنے کہ آپ سجدے میں گئے، رکوع میں گئے تو پیچھے فلم چالو ہو، پیچھے فلم چالو ہو رہی تو آپ کی نماز میں جنازہ نکل گیا.
نماز کا جنازہ نکل گیا, نماز چلے گئی, آپ کی چلے گئی, اب نظر پڑنے والے کی نظر بھی خراب ہو رہی, اس کا گناہ بھی آپ کو ملے. اسی لیے لباس ساتر یعنی ایسا لباس جو پورے جسم کو چھپانے میں, آپ کے پاس مجبوری ہے, آپ کے پاس مجبوری ہے, اتنا بھی کپڑا نہیں ہے کہ آپ پورا جسم ڈھک سے چھپا سکیں, تو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک, ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک آپ کے پاس کپڑا ہے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے. لیکن سنت جو لباس ہے وہ لباس کو پہن کر نماز پڑھنا افضل, اعلیٰ اور برتر ہے. جی 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 ہاں نہیں ٹھیک ہے, آپ کا مسئلہ صاف کر دو. حالت نماز میں کسی کو چھینک آئے یا جمائی آئے تو کیا وہ الحمدللہ اور استغفر اللہ کہہ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں کہنا چاہیے. الحمدللہ کہہ دیا تو نماز نہیں ٹوٹتی, الحمدللہ کہہ دیا تو نماز نہیں ٹوٹتی. استغفر اللہ کا مقام قابل غور ہے, استغفر اللہ کے بارے میں قابل غور ہے. بعض نماز ٹوٹنے کے قائل ہے, بعض نہیں ٹوٹنے کے قائل ہے. تو صحیح فتویٰ کیا ہے انشاءاللہ اس کو کل بتاؤں گا. لیکن جمائی آنے کی صورت میں منہ پہ ایسا ہاتھ لگا لینا, روکنے کی کوشش کرنا. جمائی سستی کی علامت, جمائی شیطان کی طرف سے, جمائی نماز میں جمائی آنے کو محدثین نے, فقہا نے منافقین کی علامت قرار دیا ہے. قرآن مقدس میں ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ, جب منافقین نماز کو تو یہ ان کی صفت کس کی؟ نماز میں مسلمان جو ہے پوری حشاشیت بشاشیت اور طبیعت کی خوشی کے ساتھ مسلمان نماز میں آتا, تو مسلمان کو نماز میں جمائی نہیں آنا چاہیے, تو بھی ایسا روکنا چاہیے. ٹھیک ہے, جمائی کو روکنا ہے. اگر کسی کو چھینک آئی الحمدللہ کہہ دیا تو نماز نہیں ٹوٹتی, لیکن چھینکنے والے کو دیکھ کے بازو والا رحمک اللہ کہہ دیا تو رحمک اللہ کہنے والے کی نماز ٹوٹ جاتی, رحمک اللہ کہنے والے کی نماز ٹوٹ جاتی. جی 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 اب روزہ ٹوٹ گیا تو دن بھر روزے داروں کی شکل اختیار کر کے رکنا, کچھ کھانا پینا نہیں. لیکن چونکہ روزہ ٹوٹ گیا تو وہ ٹوٹے سے روزے کی قضا رمضان کے بعد کر لیں. ہاں, آپ کا سوال یہ ہے کہ تیرنے کی حالت میں ناک میں کان میں پانی جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو کیا اب اس دن کھانا پینا یا نہیں؟ تو رمضان میں تشبہ بالصائمین تندرست اور صحت مند مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے. تشبہ بالصائمین کا مطلب یہ ہے کہ روزے داروں کی شکل اختیار کرنا. اب یہی ایسے ہی ایک مسئلہ آیا تھا کہ کوئی عورت کو پیریڈ شروع ہو گیا روزے کی حالت میں, تو اس دن بھر کھانے پینے سے روزے داروں کی شکل اختیار کرنے کے لیے رکے رہنا. تو وہ مسئلے سے ہمارے کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا کہ روزے کی حالت میں تیرنے سے روزہ ٹوٹ گیا تو وہ روزہ ٹوٹے ہوئے روزے کے بعد آپ نہ کھائیں نہ پیئیں. البتہ اگر کمزوری آ رہی ہے, پیسہ بھی ٹوٹ گیا, اب ایک دم ویکنیس میں اپنے کو فیل ہو رہی, تو ایسی صورت میں کیا کرنا, خاموشی سے کوئی بھی نہیں دیکھے جیسا کھا لے سکتے, لیکن کھلے عام دکھلاتے ہوئے نہیں کھانا چاہیے, اور اس روزے کی قضا بعد میں کر لینا چاہیے. جی ٹھیک ہے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.